12 ربیع اول کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ 12 ربیع اول کا دن یوم پیدائش ہے یا یوم وفات۔ آج میں آپ کو ایک ایسے سائنسی طریقے سے ثابت کروں گا کہ آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے آپ اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں یا شیعہ ہوں، آپ یہ بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایکچولی یہ دن ہے کیا۔ تو چلیں اپنے ولاگ کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ ربیع اول کا مہینہ شروع ہو گیا اور سوشل میڈیا اور مختلف نجی محفلیں اور مساجد کے اندر یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ یہ دن یوم پیدائش ہے اور یوم وفات، اور اس کے اوپر دونوں طرف سے بڑی بڑی دلائلیں دی جا رہی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اینڈ رزلٹ جس نے جو ماننا ہے وہ اسی پہ اڑا رہتا ہے اور علمی بحث بالکل ایک طرف ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے پہ لان تان شروع ہو جاتی ہے۔ تو چلیں میں آپ کو سائنسی طریقے سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ دن ایکچولی ہے کیا۔ اچھا جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ بات تو سب لوگ مانتے ہیں کہ جو حجۃ الوداع کا موقع تھا، جو ایک حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ جمعے کے دن تھا۔ یہ تو تمام لوگ مانتے ہیں، اور یہ بھی تمام لوگ مانتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ منڈے کا دن یعنی پیر کا دن تھا۔ تو ذی الحجہ میں حج واقع ہوا اور ربیع اول میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو بیچ میں مہینے بنتے ہیں 3۔ ان 3 مہینوں کو ہم کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ ایکچولی یہ دن ہے کیا۔ تو چلیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ اگر ذی الحجہ کا مہینہ 30 دن کا لگائیں، 30 کا لگائیں اور اگلے بھی 2 30 لگائیں، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم تینوں مہینے ذی الحجہ اور محرم اور صفر تینوں مہینے 30 کے لگائیں تو 12 ربیع اول بنتی ہے اتوار کے دن کی۔ اور اس کے برعکس اگر ہم تینوں مہینے 29 کے لگائیں، دیکھیں اس چارٹ کو، تو 12 ربیع اول بنتی ہے یہ اتوار کے دن کی، ٹھیک ہے، جو کہ دونوں صورتوں میں پاسبل نہیں ہے۔ تینوں مہینے نہ 30 کے ہو سکتے نہ 29 کے ہو سکتے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اگر ایک مہینہ 30 کا اور 2 29 کے ہوں تو 12 ربیع اول کیا دن بنتا ہے۔ اس صورت میں بھی یہ دن جمعے کا دن پڑتا ہے۔ اور اگر ہم لگائیں کہ ایک مہینہ 29 کا اور باقی 30 کے، تو پھر یہ دن کیا بن رہا ہے، تو یہ دن بنتا ہے جمعرات کا دن۔ یعنی چاروں صورتوں میں، اس کے علاوہ تو کوئی پاسبلٹی ہے نہیں، چاروں صورتوں میں یہ دن یوم وفات بنتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ دن یوم وفات نہیں ہے۔ اب رہا بات کہ برتھ ڈے کا دن منانا چاہیے یا نہیں۔ دیکھیں یہ چیز بھی ہمیں حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ منڈے کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی۔ تو اس دن کو اس حد تک تو سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ البتہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے، یہ چراغاں اور جلوس اور کھانے پینا اور نئے کپڑے پہننا، یہ کس حد تک جائز ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو میں آج کے ولاگ بنانے کا جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، برائے کرم ایک دوسرے پہ لان تان نہ کریں، اپنی رائے دوسرے پہ تھوپنے کی کوشش نہ کریں، علمی گفتگو ضرور کریں۔ 12 ربیع اول کا موقع ہو یا کوئی اور اختلافی مسئلہ ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں علمی گفتگو کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بات اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ منانے والے نہ منانے والے کو شیطان کہہ رہے ہیں اور نہ منانے والے منانے والے کو شیطان کہہ رہے ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی کے ہر قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔